الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر زمانے میں جب اس دور کے انسان اپنی بدعملیوں
اور اپنی انسانیت کی ساری حدود کو پار کر دیتے، بلکہ انسانوں کی شکل میں وہ بھیڑی اور جانور بن جاتے، تو پھر ایسے بدنام زماں معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کے مزاج کے مطابق اپنا کوئی نائب، اپنا کوئی رسول، اپنا کوئی پیغمبر بھیجتے، اور اس کا مشن یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے کٹے ہوئے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جو انسانیت کی حدود پار کر چکے ہیں ان کو دوبارہ انسانیت کی حدود میں لائے، جو اپنی پیدائش اور اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے ہیں انہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے۔ جس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا وجود اور آپ کی بعثت ہوئی، اس دور کے انسان روئے زمین پر سب سے زیادہ ان پڑھ، جاہل اور گنوار قسم کے لوگ تھے، اور جہالت اتنی عام تھی اور مزاجوں میں ہٹ دھرمی اتنی زیادہ تھی کہ اگر کسی کے جانور نے دوسرے کے جانور سے پہلے پانی پی لیا، اس پر لڑائی اور جھگڑے ایسے شروع ہوتے تھے کہ 40 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ باپ مرنے والا ہے تو اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہا ہے، جو وصیت کر رہا ہے، وہ وصیت میں یہی کہتا تھا کہ بیٹا فلاں آدمی کے ساتھ، فلاں خاندان کے ساتھ، فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا آپسی جھگڑا ہے، ہمارا اختلاف ہے، یہ اختلاف اخیر تک چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کسی طرح کی مصالحت، کسی طرح کا میل ملاپ، کسی طرح کے تعلقات ان سے ہمیں بنانے نہیں۔ اور یہ جھگڑے سال ہر سال تک چلتے، بس اس کے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پی لیا؟ اور اسی زمانے کا اثر آج بھی نظر آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر مسلمانوں کے آپسی جھگڑے اور اختلاف چل رہے ہیں۔ ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک عام چیز ہے کہ جہالت جتنی زیادہ ہوگی، دینی علوم سے جتنا دور ہوں گے، آدمی اتنا ہی زیادہ شریعت کے احکام سے دور ہوگا، مزاج میں اکڑ پن ہوگا، دل و دماغ میں کبر چھایا ہوگا، میں بڑا ہوں، میرا عہدہ بڑا ہے، میری کرسی بڑی ہے، میرا منصب بڑا ہے، سامنے والا چھوٹا ہے، اس کی حیثیت میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہی چیزیں آپسی تصادم، آپسی ٹکراؤ، آپسی عداوتیں، آپسی دشمنیاں اور آپسی نفرتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے کو اس چیز نے اتنا کھوکھلا کر دیا ہے اور اس میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں جمع ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، نماز میں آ رہا ہے
لیکن اپنے پڑوس میں دیکھ رہا ہے کہ میرے پڑوس میں کون کھڑا ہے. اگر وہی آدمی کھڑا ہے جس کے ساتھ ہماری انبن ہے تو سب سے نکل کر الگ ہو جائے گا. شریعت کا مزاج تو یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے دربار میں جب بلایا جاتا ہے تو ساری امتیازی شان ختم ہو جاتی ہے، سارے اقتدار منصب ختم. دوسرے مذاہب میں رتبے ان کے عہدے اور منصب کے مطابق دیے جاتے، لیکن شریعت اسلام کا منشا یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہو وہ ایک صف میں کھڑا ہو جائے، چاہے وہ جبل العلم ہو یا وہ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر اور رئیس ہو یا روزانہ محنت مزدوری کرنے والا ایک عام انسان ہو. نماز کی صف میں سب ایک ہی قطار میں ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے. اللہ کے یہاں کسی کا کوئی امتیاز نہیں. اللہ کے یہاں امتیاز ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر. جو جتنا زیادہ متقی وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب، جو جتنا زیادہ نافرمان وہ اللہ سے اتنا زیادہ دور. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں گھن کے کیڑے کی طرح گھسی ہوئی ہے، جو لکڑیاں کریٹ کر اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بنا بنایا سجا سجایا جو شامیانہ ہو، جو عمارتیں ہوں، جو مکان ہو، دھڑام سے اچانک گر جاتا ہے. آج ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کا بڑا اجتماع نظر آتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی نرالی شان ہے، ان کے درمیان آپسی بڑے اتحاد ہیں، بڑا اتفاق ہیں. لیکن اگر ان کے اندرونی حالات دیکھیں تو سب کے دل آپس سے بکھرے پڑے ہیں، آپسی اختلاف کی وجہ سے دوری ہے. ہمارے جھگڑے کہاں نہیں. پہلے ہمارے جھگڑے ہمارے گھر سے شروع ہوتے، بھائی بھائی میں اختلاف، بھائی بہن کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، چچا بھتیجے کے جھگڑے، اور پھر آگے چلیے تو ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارے جھگڑے، ہمارے محلے والے کے ساتھ ہمارے جھگڑے، گاؤں والوں کے ساتھ ہمارے جھگڑے. اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہم سچے ایمان والے ہیں. میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کا جو ماحول تھا، خاندانی اختلافات اور جھگڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار فرمائی اور انہوں نے معاشرے کو ایسا نمونہ بنا دیا کہ لوگ حیران تھے کہ انسان ایسے بھی ہوا کرتے ہیں. اور عجیب و غریب ایک دوسرے مسلمان کے لیے صحابہ کرام قربانیاں دیتے تھے. مہاجرین اور انصار، مہاجر وہ ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچا، اور انصار اسے کہتے ہیں جو مدینہ میں رہتے ہوئے آنے والے مہاجرین کا ہر اعتبار سے سپورٹ کرے، ان کی امداد کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کرائی، بھائی چارہ کروا دیا. منہ بولے بھائی تھے، لیکن اتنی زیادہ مواخات صحابہ کرام نے آپس میں بتائی کہ سگے بھائی کے اندر بھی آج وہ مواخات اور بھائی چارگی نہیں ملے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے حوالے کیا، پوری زندگی مرتے دم تک اس نے اس صحابی کو اپنے سگے بھائی کی طرح سمجھا.
اس کا اتنا اعزاز و اکرام، اس کی اتنی نصرت و مدد کی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے پتہ چلے گا کہ انصار نے ان مہاجرین صحابہ کے لیے کیا قربانیاں دی۔ اگر کسی انصاری صحابہ کے پاس 2 کھیت ہیں، اس میں سے ایک کھیت اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، ایسا نہیں کہ بٹائی کے لیے، کاشتکاری کے لیے، اسے دے دیا آج سے یہ کھیت تیرا اور اس سے ہونے والی ساری پیداوار تیری، تو آج سے اس کا مالک۔ اور ہمارے سارے جھگڑے تو اسی کھیت اور زمین کے بارے میں ہیں، 1 فٹ کے لیے جھگڑا ہے، پڑوسی نے مکان بنایا ہے، اگر 1 بالش یا 2-4 انچ جگہ زیادہ بازو والے کی آئی، پڑوس میں آدمی لڑنے جھگڑنے کے لیے آتا ہے، ارے بھائی تمہارا مکان اتنا ہے، تمہاری حد یہاں تک ہے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ آدھا فٹ آپ ہماری طرف زیادہ آ گئے ہیں، اس میں جھگڑے شروع، پیمائش لاؤ، ناپ شروع کر دیتا ہے، اس میں پھر ڈنڈے نکلتے ہیں، چھریاں نکلتی ہے، تلواریں نکلتی ہے، ارے بھائی یہ زمین نہ تو لے جائے گا نہ یہ لے جائے گا، یہ مسئلہ آپسی بات سے بھی سلجھ سکتا ہے، لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے لڑنے جھگڑنے کا۔ تو صحابی نے دوسرے صحابی کو اپنا کھیت دے دیا، زمین دے دی، آج سے یہ تیری۔ کسی کے پاس 2 دکانیں ہیں ساز و سامان سے بھری ہوئی، اور ہمارا وہ مہاجر بھائی مکہ چھوڑ کر آیا ہے اور ایمان کی دولت لے کر آیا ہے، باقی سارا وہی چھوڑ کر آیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اسے 1 دکان دے دی۔ 2 مکان تھے، اس میں سے 1 مکان دے دیا۔ یہ قربانیاں تو سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن مہاجر صحابہ نے ایسی قربانی پیش کی کہ رہتی دنیا تک یہ زمین اور آسمان ایسی قربانیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اگر کسی مہاجر صحابی کے نکاح میں 2 بیوی ہیں تو اپنے کسی انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو اپنے مہاجر صحابہ سے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی تیرے پاس بیوی نہیں ہے یا تو بغیر شادی شدہ ہے، میری یہ 2 بیویاں ہیں، اس میں سے تجھے جو پسند آئے میں اسے طلاق دیتا ہوں اور اس کے بعد تو اس سے نکاح کر لے۔ ایسا نہیں کہا کہ اس میں سے جو اچھی ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں اور یہ تھوڑی بدصورت ہے اس سے تو نکاح کر لے، بلکہ اس کی چوائس اور اس کی فرمائش کہ تیری جو پسند ہے اس میں سے تو اسے پسند کر لے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، پھر عدت کے بعد تو اسے نکاح کر لے، وہ تیری بیوی۔ ایسی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ بیویوں میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی اور اتنی محنتیں کی اور اتنی جفاکشی کی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہم پلٹ کر اسی زمانے جاہلیت کے دور کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے جھگڑے جو پورے گاؤں کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور ہمارے اختلاف کی وجہ سے اگر کسی دینی ادارے کو، کسی مرکز کو، کسی مسجد کو اگر نقصان پہنچا، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے اور قیامت کے دن اس پر باز پرس ہوگی۔ علامہ انور صابری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی، جس طور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ آج ہمیں غیروں کی تاریخ بڑی یاد ہے، دنیا میں فلاں ملک کے پاس اتنی اکانومی ہے، فلاں ملک کے پاس اتنی زمینیں ہیں، اس کا بزنس لیول اتنا پھیلا ہوا ہے، فلاں کرکٹر اس کی پوری ہسٹری ہمیں یاد، پیدا کہاں ہوا،
بچپنا کہاں گزرا، کون سی اسکول میں وہ پڑھا، کس لڑکی سے شادی ہوئی، اس کی بیوی کا نام کیا، اس کے بچے کتنے، بچوں کے نام کیا، کہاں رہتا ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، وہ لباس کیسے پہنتا ہے، کھانے میں اسے کیا پسند ہے، سوتا کب ہے، اٹھتا کب ہے، سب ہمیں معلوم۔ لیکن اگر دین کا کوئی سوال کر لو، دین کی کسی چیز کے بارے میں پوچھ لو تو پھر سر کھجالنے لگتا ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج ہماری یہی حالت ہے، یہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ موت کو ہم نے کتنا دور چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم کب مریں گے، کیسے مریں گے۔ اور جوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا ہوگا دیکھا جائے گا، اس وقت سوچ لیں گے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، مؤذن 5 وقت ہمیں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ پھر پکارتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم ہیں کہ کامیابی دنیا کے میدانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے بازاروں میں کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا منادی پکارتا ہے، مؤذن پکارتا ہے، اے بندے تجھے کامیابی چاہیے، اللہ کے دربار سے تجھے ملے گی، دنیا کے کسی میدان میں کامیابی تجھے نہیں مل سکتی۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کی یادیں دل میں لانی پڑے گی، اللہ کے سامنے 5 وقت سربسجود ہونا پڑے گا، اس کے سامنے رونا دھونا پڑے گا، اس کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، تب جا کر کچھ حاصل ہوگا۔ بغیر روئے دھوئے کچھ نہیں ملتا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے۔ جو بندہ رات میں اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کو عید بنا کر اس کی زندگی میں لاتے ہیں۔ راتوں کے آنسو اللہ کو بڑے پسند۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد ان کے کسی مرید نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے صوفی تھے، تصوف کے امام سمجھے جاتے تھے، ریاضت، مجاہدات، ذکر و اذکار، خوب علم و معرفت کی زندگی گزری، اللہ نے آپ کو نواز دیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ ساری چیزیں بیکار گئی، کچھ کام نہیں آیا۔ تو پوچھا کہ مغفرت کیسے ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ راتوں کے سناٹے میں آدھی رات کو اٹھ کر جو میں چھوٹی چھوٹی 2-4 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا تہجد کی نیت سے، اللہ کے دربار میں وہ کام آ گئی اور میری مغفرت ہو گئی۔ اور اگر ہم 2-4 نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جنید بغدادی سے پہلے ہم جنت میں چلے جائیں۔
کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے اور امیدیں بڑی بڑی لگا کر رکھی ہے کہ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اپنے کو تو بخش دیں گے. اتنی بڑی جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ ارے بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے پاپی کو بھی پکڑ لیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ بھی پکڑ کر لیتا ہے. اس لیے اعمال کرنے ہیں، زندگی کو بنانا ہے. یہ سینہ بے کینہ کرنا ہے. اس سینے میں کینہ بھرا ہوا ہے، نفرتیں بھری ہوئی ہے، بغض و عداوتیں بھری ہوئی ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو صحابہ آئیں گے وہ جنتی ہیں. کتنی بڑی بشارت حضور کی زبان سے فرمایا کہ ابھی جو صاحب مجلس میں آنے والے ہیں وہ جنتی ہیں. سارے صحابہ کرام کی نظر ٹکی ہوئی ہے، دیکھ رہے کہ کون صحابی آتے ہیں. اچانک سے دیکھا کہ ایک صحابی جو سیدھے سادے بولے بھالے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، جسے کوئی گنتا نہیں، ایسے ایک صحابی معمولی قسم کے حاضر ہوئے اور حضور نے ان کے بارے میں بشارت دے دی کہ وہ جنتی ہے. تو دوسرے صحابہ کرام بھی حیران. دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی مجلس میں جو صحابی آنے والے ہیں وہ جنتی ہے. دیکھا کہ وہی صحابی آ رہے ہیں. اب جب کسی کے بارے میں کوئی بڑی بات کر دیتا ہے تو ہمیں جلدی ہضم نہیں ہوتی، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کیا کرتا ہے. تو اس میں سے کچھ صحابہ کرام ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ حضور نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی تو شاید یہ کوئی بہت بڑا عمل کرتا ہو. ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے گئے اور مہمان بن گئے کہ میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں تاکہ خوشی سے تشریف لائے. رات کو کھانا بانا کھایا. وہ سمجھتے ہوں گے کہ کھانا کھا کر یہ صحابی مصلی بچھا کر پوری رات تہجد میں گزارتے ہوں گے. اب وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے اس کے عمل کیا ہے. دن کے عمل تو معلوم ہے کہ مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوگا، لیکن یہ رات کو شاید کوئی خاص عمل کرتا ہوگا. وہ پوری رات بیدار رہیں اور دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. رات کو انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، رات کو کھانا کھایا اور لیٹ گئے، سو گئے. وہی جو سارے صحابہ کرام تہجد پڑھتے تھے انہوں نے بھی اٹھ کر پڑھ لی اور فجر کے لیے نکل گئے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کوئی چیز الگ نظر نہیں آئی. پھر ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں تو اصل میں کوئی مہمان بننے کی نیت سے نہیں آیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ حضور نے آپ کے بارے میں جو بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، تو میں وہ عمل دیکھنے آیا تھا کہ کس عمل کی بنیاد پر حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی. تو وہ صحابی کہنے لگے، دیکھیے یہ سننے کی بات ہے، وہ صحابی کہنے لگے کہ میرا بظاہر ایسا کوئی خاص عمل نہیں، لیکن ہاں ایک چیز میرے اندر ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مژدہ سنایا اور مجھے یہ بشارت دی ہو. وہ فرمانے لگے کہ رات کو جس وقت میں اپنے بستر پر لیٹنے کی نیت سے جاتا ہوں تو لیٹنے سے پہلے میں اپنے دل میں اور دماغ میں سوچتا ہوں کہ آج کسی مسلمان کی وجہ سے، کسی بھائی کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا نہیں. اگر کسی مسلمان سے مجھے تکلیف پہنچی ہوتی تو میں اسے سونے سے پہلے معاف کر دیتا. میں اپنے سینے کو بے کینہ لے کر سوتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، بس یہی ایک عمل ہے. ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی وجہ سے میرے جنتی ہونے کی بشارت دی. دیکھیے سوچنے میں اور سننے میں بڑا چھوٹا سا عمل ہے،
لیکن آپ اگر اس کو کریں گے تو دل پر پتھر رکھنے پڑیں گے. کسی کو معاف کرنا آسان بات نہیں. کسی سے نفرتیں ہوتی ہے، وہ نفرتیں دور کرنا آسان نہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نسخہ بتایا. یہ ہمارے سینے سے کینہ نکالنے کے لیے، بغض اور نفرتیں نکالنے کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے واقعتاً ہمیں عداوت ہے، نفرتیں ہیں، اس سے دشمنی ہے، اس کے بارے میں حسد ہے، تو سب سے پہلے اس آدمی کو جا کر کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کرو. ظاہر ہے کہ آدمی دشمن کو تو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا، تو پھر وہ ہدیہ لے جا کر کیسے دے گا؟ دل پر آرے چلیں گے کہ یہ تو میرا دشمن ہے اور میں اسے کیسے ہدیہ دوں. یہ اصلاح کا طریقہ. اور فرمائے کہ اس کے لیے پھر دعا بھی کرنی ہے. کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں کہ یہ اتنا امیر کیسے بن گیا، اتنے پیسے کیسے آ گئے، اس کا بنگلہ کیسے کھڑا ہو گیا، یہ عالیشان مکان اور یہ کاریں لے کر کیسے گھومنے لگا، تھوڑے وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا بھی علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں خیر کرے. اے اللہ، میرے بھائی کو آپ نے جو بنگلہ عطا فرمایا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس سے بہترین بنگلہ تو اسے دوسرا بھی عطا کر دے. اس کا یہ کاروبار اتنے زور و شور سے چل رہا ہے، اللہ تو اس کے کاروبار میں اور ترقی دے دے. اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسری بھی دے دے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں دعا کریں گے. دشمن کے بارے میں جس سے ہمیں عداوت نفرتیں ہیں، دل پر آرے ضرور چلیں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ نفرتیں ختم ہو جائے گی اور دل کے اندر سے سامنے والے کی دشمنی عداوتیں نکل جائیں گی. اس میں سب سے بڑا فائدہ تو ہمارا ہے. اگر ہم اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے تو اسے مال و دولت سے نوازا ہے، عزت و مرتبے سے نوازا ہے. لیکن اپنے آپ کو حسد کی آگ سے بچانے کے لیے یہ عمل کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ دعا اپنے حق میں بھی قبول کر لے. آدمی جب کسی مسلمان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا اسے بھی عطا فرماتے ہیں. اے اللہ، فلاں مسلمان کو عزت سے نواز دے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، چل میں تجھے بھی عزتوں سے نواز دیتا ہوں. ہمارے آپسی اختلاف اور ہمارے جھگڑے یہ اتنی خطرناک چیز ہیں کہ شب برات کے موقع پر، کہ جو بڑی بڑی رات ہوتی ہے، شب برات ہو یا رمضان میں جو لیلۃ القدر ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تعین کے بارے میں بتانے کے لیے باہر نکلے صحابہ کرام کو. دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ان کے جھگڑے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعین بھلا دی گئی. یہ ہمارا جھگڑا آپس کا رکاوٹ بنا، ورنہ لیلۃ القدر کی تعین ہو جاتی کہ وہ بڑی رات کب ہے. شب برات میں سارے مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. لیکن ایسی بڑی رات میں بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو آپس میں کسی مسلمان سے عداوت رکھے، کسی کے ساتھ بغض رکھے، کسی کے ساتھ نفرت رکھے، آپسی جھگڑے آپس میں ہو، انبن ہو، ان کے ساتھ آپسی بول چال نہ ہو. ایسے مسلمانوں کی اس بڑی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. سب سے پہلے ہماری جن جن لوگوں سے انبن ہے، ان سے جھگڑے ہیں، کبھی باپ بیٹے میں جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹا ماں سے بھی نہیں بولتا، کبھی بیٹی اپنی ماں سے نہیں بولتی، تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگیے. اگر چھوٹا آدمی ہے تو اسے جا کر معافی مانگنی ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. ہمارے رشتہ داروں سے جھگڑے ہیں، ان سے جا کر معافی مانگیے کہ بھائی ہم معافی مانگتے ہیں، آج سے آپسی جھگڑے ختم کرتے ہیں. اور اس معاملے میں جو پیش قدمی کرے گا، جو آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معافی مانگنے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت فرما دے گی.
اور آج کا یہ ہمارا مدرسے کا اجلاس یہ اسی نسبت سے منعقد ہوا اصلاح معاشرہ، کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، اور یہاں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری، تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری۔ ہمارے عبدالرشید بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میں جب دکان سے گھر پہنچتا ہوں تو گھر جانے سے پہلے میں سیدھا مدرسے آتا ہوں، اس لیے کہ یہاں بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو مجھے سننے میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ سکون مجھے گھر کے اندر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے والدین کے بھی اللہ کے یہاں بڑے مرتبے اور بڑے مقام ہو گئے۔ ہمارے حضرت قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حفاظ قرآن اور ان کے والدین کے بارے میں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ کیسی عزتوں سے نوازے۔ فرماتے ہیں ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں ان کے ماں باپ کے سروں پر اللہ تعالیٰ نورانی تاج رکھیں گے۔ ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، بیٹے تو جنتی ہے قرآن کی بدولت۔ کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، یہ مسجد ہے روشن قرآن کی بدولت۔ پڑھتے رہو سدائے تم قرآن کی آیتوں کو، شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت۔ سینے میں روشنی ہے قرآن کی بدولت، چہرے پہ تازگی ہے قرآن کی بدولت۔ ایک ایمان والے کی صبح اس کی شام یہ تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں اور پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے۔ فرمائے کہ جو بندہ صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، صبح کے اندر جب وہ سورہ یاسین پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اس کی روزی کو آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے رزق اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہم لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں، اگر یہ عمل زندگی میں آ جائے، سورہ یاسین پڑھ کر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ روزی ہمارے سامنے بھیج دے۔ اور میرا دین اس پاک میں آتا ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ زندگی سے فاقہ نکال دے گا۔ رزق میں اتنی فراوانی، اتنی برکت آئے گی کہ آدمی سوچے گا کہ مجھے یہ رزق کہاں سے ملتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہو، سورہ واقعہ کی تلاوت ہو، سورہ تبارک کی تلاوت ہو، روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر دیجئے۔ مالدار بننے کا بڑا شوق ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر مالدار بننا ہے 5 وقت کی نماز تو ضروری ہے ہی،
لیکن ایک مرتبہ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے، پھر آپ مجھے فون کر کے بتائیے 6 مہینے سال کے اندر آپ کا بیلنس کتنا ہو گیا۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کے اندر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پڑھ کر سنائے گی، اور زندگی سے ساری پریشانیاں اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے گی۔ ویسے بھی مومن کی یہ شان ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ضرور کرے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نے فرمایا کہ حافظ قرآن کسے کہتے ہیں؟ کیا مسجد میں 4 رکعت تراویح سنا دی اسے حافظ کہیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن اسے کہا جاتا ہے جو روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرے اور 3 پارے زبانی سنائے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو حافظ قرآن وہ رمضانی ہو گئے، جب رمضان آتا ہے تو تلاوت قرآن، کیونکہ تراویح سنانی ہے، قرآن اٹھاتا ہے، جیسے عید کا چاند ہوتا ہے اسے الماری میں اتنے اوپر رکھ دیتا ہے کہ پھر آئندہ سال رمضان تک اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ قرآن کریم جس کو ہم نے الماری کی زینت بنا رکھا ہے، یہ الماری کی زینت کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، یہ سینے سے لگانے کے لیے ہے، اسی سے آنکھوں کا نور ملے گا، اسی سے دل کا سرور ملے گا۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی اترتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے۔ جہاں تلاوت قرآن ہوتا ہے اس مجلس کو فرشتے بھی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ ایسا مقدس، ایسا پاکیزہ کلام اور کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہر بیماری کا علاج، جو بھی بیماری ہو، ہمارے الاؤنسر بھائی نے تو وہ حبۃ السودا، کالے دانے جس کا تذکرہ کیا کہ اس کا علاج ہے، وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں علاج ہر بیماری کا رکھا، جسے کلونجی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے عظمت والی کہ اس کی ہر آیت کے اندر اللہ نے بیماریوں کا علاج رکھا، ہر آیت کے اندر مسائل کا حل رکھا۔ آج لوگ مسائل کی وجہ سے دوچار ہیں، پریشان ہیں، ارے تلاوت قرآن کیجیے سارے مسائل غائب ہو جائیں۔ یہ مسئلے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مسجدیں ہم نے چھوڑ دی، نمازیں ہم نے چھوڑ دی، اللہ کا کلام اٹھانا اور پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک صاحب ہمارے علاقے میں تھے جو پڑھے ہوئے نہیں تھے بچپن میں غربت کی وجہ سے، جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، نمازیں پڑھنا بھی نہیں آتی تھی، ویسے بھی نماز پڑھتے تھے لیکن کیا پڑھنا ہے وہ نہیں آتا۔ ہم نے بچپن کے زمانے میں ان کو دیکھا کہ وہ روزانہ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، ہر لکیر کے اوپر ایسے انگلیاں پھیرتے جاتے ہیں۔ پوچھا کہ چچا جان آپ تو پڑھنا نہیں جانتے، پھر آپ تو قرآن کریم برابر پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں قرآن کریم پڑھنا تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ہر آیت کے اوپر یہ انگلیاں پھیرتا ہوں اور تصور کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی بات سچی ہے، یہ بھی اللہ کی بات سچی ہے، یہ بھی اللہ کی بات سچی ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی کہ تم پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن میرے کلام کو تو نے سچا سمجھا اور روزانہ اس کو اٹھاتا تھا، اس کی تعظیم اور تکریم کرتا تھا، تیرا یہ عمل ہمیں بڑا پسند آ گیا، جا میرے دربار میں تیری مغفرت اور بخشش۔ اللہ تعالیٰ کو تو بخشش کے لیے، معافی کے لیے بہانے چاہیے۔ یہ شعبان آ رہا ہے، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، یہ رجب اور شعبان، یہ 2 مہینے جب رمضان کے آنے سے پہلے حضور اس کی تیاری فرماتے اور دعائیں کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان۔ اے الہ العالمین، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکتیں عطا فرما دیجئے تاکہ رمضان تک پہنچ کر اس کی عبادتیں کر سکے، رمضان کے فیوز اور برکات سے مستفیض ہو سکے۔ یہ رمضان آتا ہے، رمض یرمزو کا معنی جلا دینا، جل جانا۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے ایمان والوں کے گناہ اس سے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اور جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا مہینہ۔ اللہ تعالی ہر ایمان والے بندے کو اس مہینے میں معاف کر دیتے ہیں۔ اور جیسے بڑی رات میں شب برات کے موقع پر اللہ کا عرش، اللہ تعالی جو عرش پر ہوتے ہیں، اس شب برات کے موقع پر سمائے دنیا، اس آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ پوری رات صدائیں لگتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی رزق کے معاملے میں پریشان کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی بیمار کہ اس کی شفا کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ پوری رات صدائیں لگتی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ برابر چاول اور روٹی ٹھوس ٹھوس کر کھا کر ایسے پڑے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ اور رمضان میں جب رمضان کا چاند ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر ہلال شوال جب عید کا چاند ہوتا ہے، بس پورے مہینے اللہ کا عرش سمائے دنیا پر پہلے آسمان پر لگا ہوتا ہے۔ روزے دار کی ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے۔ آپ لوگ روزے تو رکھتے ہو نا بھائی؟ ایک صاحب سے اس کی بیوی کہنے لگی، پوچھنے لگی کہ ارے میاں رمضان آ رہا ہے، آپ روزے تو رکھیں گے نا؟ تو وہ کہنے لگے کہ تجھے تو معلوم ہے کہ مجھے تو شوگر کا مرض ہے، میں تو بیمار آدمی ہوں، مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو پھر پوچھا اچھا ٹھیک ہے، دن بھر مستنڈے کی طرح کھاتے رہیے، رات کو تراویح میں تو جاؤ گے نا؟ تو کہا تجھے تو معلوم ہے کہ دن بھر کا میں تھک جاتا ہوں اور وہاں 20 رکعت پڑھنے میں میرے پاؤں جواب دے دیتے، تھک جاتا ہوں، تراویح بھی نہیں ہوگی مجھ سے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا کہ افطار تو کرو گے نا آپ؟ کہا کہ وہ تو میں کروں گا، میں کوئی کافر تھوڑی ہوں، وہ کافر افطار نہیں کرتا، میں تو مسلمان افطار ضرور کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہاؤ ہاؤ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اپنی چوائس اپنی پسند ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان۔ پورے روزے میں اور پورے رمضان میں صرف اس کو افطاری کے اندر اجر و ثواب نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں شربت ملے گا، کھجوریں ملے گی، اچھا اچھا کھانا ملے گا۔ اگر میں افطار کے بارے میں انکار کروں گا تو وہی روکھی سوکھی بیوی روزانہ بنا کر کھلائے گی۔ تو رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آنے والے مہینے سے پہلے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی۔ ابھی یہ آنکھ سلامت ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھ بند ہو جائے گی، اس کے بند ہونے سے پہلے آنسو بہا لے، ندامت کے آنسو بہا کر اپنے پروردگار کو راضی کر لے۔ ایک وقت آئے گا بھی یہ زبان چل رہی ہے، حرکت کرتی ہے، بولتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ موت تجھے ایسا خاموش کرے گی، بولنا چاہے گا بول نہیں سکے گا، اور اگر تیری زبان کھلی ہوگی گھر والے تیرا منہ بند کر دیں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس زبان سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ابھی یہ تیرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، چل کر مسجد میں جا کر یہ جبین اور پیشانی اللہ کے سامنے ٹکا دے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ ہاتھ یہ مضبوط ہے، اسے اٹھا کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، دعاؤں میں اللہ کے سامنے عاجزی کر، گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کر لے۔ موت کے ساتھ تیرے اعمال کا دفتر ختم ہو جائے گا، پھر تو چاہنے کے باوجود دنیا میں نہیں آئے گا، نہ تو خود آ سکے گا، نہ تجھے اجازت ملے گی۔ یہ قیمتی زندگی اور یہ جوانی، یہ صحت
اسے ہمیں ابھی فائدہ اٹھانا ہے. آدمی سوچتا ہے ابھی تو میرا بچپنا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مسجد کا کونا پکڑ لوں گا، تسبیح ہاتھ میں لے لوں گا. لیکن بڑھاپے کے اندر بیماریاں ایسے حملہ کرتی ہے کہ آدمی کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس دواخانے میں، کبھی اس اسپتال کے چکر میں اس کا بوڑھاپا بھی ختم اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اور موت کے ساتھ ایمان والے کی زندگی ختم نہیں ہوتی. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت یہ فرماتے دوست، موت یہ تیری دنیا کی زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے. آدمی یہ سوچتا ہے مرنے کے بعد سارے مسئلے ختم، یہ کمانا ختم، یہ رونا دھونا ختم، یہ جھگڑے ختم. لیکن پھر وہاں دوسرے مراحل ہے، وہاں زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز کا حساب دینا ہے. آنے والے مبارک مہینے سے پہلے اللہ کے سامنے اتنے روئے گڑ گڑائے کہ اپنے رب کو راضی کر لے. پھر دیکھیے زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے، خوشیاں کیسے ہمارا دامن چومتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے عزت اور کیسے مرتبے سے ہمیں نوازتے ہیں. یہ اصلاح معاشرہ آج کا یہ اجلاس ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جس طرح ہم یہاں ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، ہر وقت ہر میدان میں اسی طرح ہم لوگ جڑ کر رہیں گے، اسی طرح مل کر رہیں گے، اسی طرح آپسی محبت کے ساتھ رہیں گے. اگر کوئی انبن ہے تو اسے بڑا دل سمجھ کر سامنے والے کو معاف کر دیں گے. جب اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہے، روزانہ ہماری کرتوتوں کو، ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری فوری پکڑ نہیں فرماتے، تو ہمارا مسلمان بھائی اگر تھوڑی سی اس سے غلطی ہو گئی، اس سے چوک ہو گئی، تو ہم کیوں اسے معاف نہ کریں؟ بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی نے دعائیں مانگی کہ اللہ میں روزانہ دعا کرتا ہوں تو فوری طور پر دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھائے اور ادھر آسمان سے دسترخوان لگ جائے، ادھر سے جنت کا ٹکٹ آ جائے. تو اس نے شکوہ کیا، اے الہ العالمین تو میری دعائیں روزانہ فوراً قبول کیوں نہیں کرتا؟ غیب سے آواز آئی، میرے بندے میں تجھے گناہ کے اوپر فوراً سزا بھی تو نہیں دیتا، تجھے چانس دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، سدھر جائے، توبہ کر لے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرے اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے. کبھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کے دربار میں چھٹکارے کا سبب بن جاتی ہے. تو ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیکیوں کی طرف بھی آنا ہے. آج کا یہ خوبصورت اجتماع اور آپ کے یہ ماشاءاللہ نورانی چہرے، یہ معصوم معصوم بچے مدرسہ تحفیظ القرآن میں جمع ہوئے، اور ہماری ماں بہنوں کا بھی اتنا بڑا اجتماع، ان کا یہاں جمع ہونا یہ بھی دینی ایک جذبہ کہلاتا ہے کہ وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، گھر کی ضرورتوں کو چھوڑ کر یہاں صرف اللہ کے دین کی نسبت سے آئے، کہ دین کی کچھ باتیں سننی ملے گی، کچھ دعائیں بھی ہوگی، اس دعاؤں میں ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہہ لیں گے. ہمارے حاجی ایوب صاحب اور ان کے بیٹے حاجی عبدالرشید صاحب، جنہوں نے بڑی فکروں سے، بڑی کوششوں سے، محنتوں سے اس گلشن کو سجایا. جامعہ تحفیظ القرآن نام بھی بڑا خوبصورت ہے. اب ہم علاقے والے کی، گاؤں والے کی ذمہ داری تھے کہ ہم بھی ان کا بھرپور تعاون کرے، سپورٹ کرے، ساتھ دیں.
ایسا نہیں کہ بھائی انہوں نے مدرسہ بنایا تو یہ جانے ان کا کام. ہمیں سامنے سے آ کر ان کے پاس آنا ہے، پیش کرنا ہے کہ آپ ہمارے سے کیا خدمت لے سکتے ہیں، ہم مدرسے کے کیا کام آ سکتے ہیں. اس لیے کہ جس جگہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، جس جگہ کوئی بڑا مرکز ہوتا ہے، اس مرکز کی نسبت سے اس علاقے کی پہچان بن جاتی ہے. جیسے کہ دارالعلوم دیوبند، تو دیوبند کی پہچان پوری دنیا میں دارالعلوم کی وجہ سے ہوئی. لوگ دارالعلوم کی وجہ سے دیوبند کو جانتے ہیں. بھائی مظاہر العلوم تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ سہارنپور ادارے کی وجہ سے پورے شہر کو پہچان ملی. اسی طرح جامعہ تحفیظ القرآن، آپ کے علاقے کا نام، آپ کے علاقے کی پہچان اس ادارے کی وجہ سے ملک نیپال میں ہوگی. تو یہ ادارہ ہم سب کا ہے. یہ نہ سمجھے کہ جو اس کے ذمہ دار ہے، جو اس کے بانی ہے ان کا، یہ ہم سب کا ادارہ ہے. اور یہاں ہمارے بچے تعلیم لیں گے، یہاں پڑھیں گے، تربیت ہوگی. یہاں وقت کے مشاہیر علماء، یہاں بڑے بڑے اہل اللہ، یہاں بڑے بڑے مشائخ تشریف لائیں گے. اسی نسبت سے تو یہاں حاضری ہوتی ہے. اگر آج یہ مدرسے کی حاضری نہیں ہوتی تو ہم کو یہ دیہات اور گاؤں دیکھنے کے لیے یا نہیں آئے تھے. یہ مدرسے کی نسبت اور اسی بنیاد پر آج کی یہ حاضری ہوئی. اللہ کرے کہ اس ادارے کو کسی کی نظر نہ لگے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ ادارے چلانے والوں کی، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہم سب ایک ہو کر اس مدرسے کے لیے، جامعہ تحفیظ القرآن کے لیے انشاءاللہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کی ہمت دینے کی وجہ سے انتظامیہ میں ہمت آئے گی. آپ کو کوئی مال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے لگا سکتے ہیں. لیکن جو انتظامی امور ہے، انتظامیہ کے ساتھ مشورہ کریں گے. بھائی مدرسہ کس طرح چلانا ہے، مدرسے کو ترقی دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم کیا قربانیاں دے سکتے ہیں. اور یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمیں کام آنے والی. جو کسی حافظ قرآن کی عزت اور تکریم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں حافظ قرآن پیدا کرتے ہیں. جو کسی عالم دین کی عزت اور تکریم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں کسی کو عالم دین بناتے ہیں. جو مسجد اور مدرسے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبروں کو نور سے بھر دیں گے، اس کی آخرت کو بنا دیں گے، اس کی اس نسبت کی وجہ سے مغفرت فرما دیں گے. ہمارے ظرف کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے. ہماری سوچ جو چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی کر دے. یہ محدود ادارہ یہ نہ سمجھے کہ بس اتنا ہی ہے، اس کو اور آگے پھیلانا ہے، اس کو اور ترقی دینی ہے، اور اس کی شاخ ہمیں جگہ جگہ لگانی ہے. بھائی جامعہ تحفیظ القرآن کی تعلیم بڑی شاندار ہے. لوگ آ کر درخواست کریں گے کہ اسی نہج سے ہمیں بھی ایک مدرسہ چلانا ہے، ہمارے یہاں اگر اس کی بنیاد ڈالیے، ایک شاخ ہمیں بھی دیجیے. اور آہستہ آہستہ پھر ادارے کو مرکزیت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے ترقی دیں گے، پروان چڑھائیں گے. ہمارے حضرت مولانا شمیم شاہ صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی ایوب صاحب اسی لیے مجھے یہاں لائے کہ آپ ذرا یہاں حاضر ہو کر ہمارے مدرسے کے لیے دعا فرما دے، ہمارے گاؤں کے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ گاؤں کے اندر اتحاد اور جوڑ پیدا فرمائے. آپسی خلفشار انتشار سے، آپسی عداوت اور جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ گاؤں والوں کی حفاظت فرمائے. بس میں اسی امید پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے اور دوبارہ اگر کسی وقت یہاں حاضری ہوئی تو انشاءاللہ آپ حضرات کی محنتوں سے مجمع اس سے 2 گنا 6 گنا زیادہ ہوگا. اور آپ کا تعاون اور آپ کا ساتھ اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بس اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کی قدردانی ہمیں عطا فرمائے.
اور ادارے کو دین دوگنی رات چگنی ترقیات کے مراکز سے مالا مال فرمائے، اور حق تعالی شان ہو ہر قسم کے خلفشار انتشار سے آپ کے گاؤں کی اور ادارے کی حفاظت فرمائے، اور یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرمائے، محنت کرنے والے حضرات کی اللہ تعالیٰ محنتیں قبول فرمائے، جس لائن سے جو محنتیں اور خدمتیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خدمت کا دنیا آخرت میں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ پر بھی شوق سے سن رہا تھا، ہمیں چل دیے غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں تدبیریں، جو اپنی پیدا کو کر جاتی وہ بھی ہے، کوئی حق کا کر سکتا ہے اس کے بورے بازو